الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے، کیا مراقبات یا منازل بالا میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ سالک کی روح شیخ کی روح کے ساتھ پرواز کرتی جا رہی ہے؟ یہ بظاہر سادہ سا سوال بہت اچھا سوال ہے، اور بہت سے دوستوں کو جو غلطی لگتی ہے اس کا اس میں ازالہ ہو سکتا ہے۔ منازل میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے روح کو کسی منزل کسی مراقبے کا حاصل ہو جانا، اور اس کی لازمی اور یقینی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے اثرات آدمی کی عملی زندگی پہ وارد ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو مشاہدہ تو ہوتا ہے اور مختلف منازل کو وہ دیکھ پاتا ہے، لیکن اس کے اثرات اس کی عملی زندگی میں وارد نہیں ہوتے یا بہت کم وارد ہوتے ہیں، تو اسے اصطلاح تصوف میں سیر نظری کہا جاتا ہے۔ سیر نظری کی کیفیت سمجھنے کے لیے ایک مثال ایسے دی جا سکتی ہے جیسے چاند کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب چاند کو دیکھنا اور چاند پر کھڑے ہونا دو مختلف باتیں ہیں، کہ ہم یہاں سے بیٹھے ہم چاند طلوع ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے دیکھتے ہیں، رات کو ستارے نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، تو اسے آپ سیر نظری کہیں گے کہ نظر وہاں تک پہنچتی ہے۔ لیکن اگر چاند میں کوئی کیفیت ہے سردی کی یا گرمی کی یا کوئی اور، تو وہ ہم پر وارد نہیں ہوتی۔ سورج کو ہم دیکھتے ہیں لیکن سورج دہک رہا ہے یا اس میں جو گرمی ہے یا اس میں جو طوفان اٹھ رہے ہیں، تو وہ اس کی کوئی گرمی وغیرہ ہم پر وارد نہیں ہوتی، ہم دیکھ رہے ہیں سورج ہے آسمان پر۔ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ جب کسی کو مشاہدات ہوتے ہیں تو وہ بہت دور تک، جہاں تک شیخ کی رسائی ہے، ان ممکن ہے کہ وہاں تک چیزیں وہ دیکھ سکے، اور ان چیزوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے، تو کسی زمانے میں حضرت نے میرے پاس لطائف سکھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ بہت جونیئر تھے، بہت ہی جونیئر تھے۔ انہیں کچھ مشاہدات ہونے لگے، تو حضرت کے وصال پر ان کا خط مجھے ملا۔ آدمی کیسی کیسی غلط فہمیوں کا شکار ہو گیا۔ حضرت کے وصال کے بعد ان کا خط مجھے ملا، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے منازل چونکہ حضرت سے آگے چلے گئے تھے، اور پتہ نہیں یہ اصول انہوں نے کہاں سے سیکھا کہ جب مرید کے منازل شیخ سے آگے چلے جاتے ہیں تو شیخ کا وصال ہو جاتا ہے۔ شیخ اور مرید استاد اور شاگرد ہوتے ہیں، اور ایک استاد پرائمری پڑھاتا ہے، وہ خود مڈل پاس ہے،
جس بچے نے اس سے پرائمری پڑھی ہے وہ ایم اے تک یا پی ایچ ڈی تک جا سکتا ہے، لیکن وہ استاد تو مڈل پاس ہی رہے گا، تو کیا اس کی موت واقع ہو جائے گی؟ بلکہ اس کی استاد ہونے کی حیثیت تب بھی برقرار رہے گی جب شاگرد پی ایچ ڈی ہو جائے گا، تو وہ مڈل پاس جو ہے اس کی عزت بحیثیت استاد کرنا اس پر واجب رہے گا، استاد استاد ہی رہے گا۔ باپ کاشتکار ہے، ہل چلاتا ہے، ریوڑ چراتا ہے، ان پڑھ ہے، بیٹا جرنیل ہو جاتا ہے تو کیا باپ مر جائے گا؟ باپ باپ ہی رہے گا، باپ اس سے چھوٹا نہیں ہوگا چونکہ وہ اس کا باپ ہے۔ تو بیٹا کتنے کمالا، ایک غریب آدمی ہے، اس کا بیٹا کاروبار کرتا ہے، ارب پتی ہو جاتا ہے، تو باپ مر جائے گا کیا؟ یا باپ باپ نہیں رہے گا؟ اگر بیٹا ارب پتی ہو گیا تو وہ غریب آدمی ارب پتی کا باپ ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ مختلف سلاسل میں بعض چیزیں سیکھتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جس شیخ سے وہ سیکھ رہے ہیں اس میں اتنی استعداد ہے کہ اس نے انہیں لطائف کرا دیے، اور یہ اس کا احسان ہے۔ اب اس کے بعد آگے وہ نہیں بتا سکا، یا جانتا نہیں ہے یا رہا نہیں، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شاگرد کے منازل اگر آگے نکل گئے ہیں تو استاد فوت ہو جائے گا یا استاد دنیا میں رہے گا، نہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ اکثر ہوتا ہے، جیسے میں نے ظاہری علم کی مثال دی کہ ایک استاد خود مڈل پاس ہے، پرائمری تک پڑھا رہا ہے، تو وہ بچہ جس نے اس سے پرائمری پڑھی اب وہ ہائی اسکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو وہ بہت آگے جا سکتا ہے، لیکن استاد بہرحال استاد ہی رہے گا۔ اور یہی حکم حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ جس شخص سے تم نے ایک حرف بھی سیکھا وہ تمہارا استاد ہے، اور اس کی وہ عزت تم پر ساری زندگی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ غلطی اکثر لوگوں کو لگ جاتی ہے، عموماً نااہل لوگوں کو، کم ظرف لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے کہ اگر شیخ کے ساتھ اس کے انوارات میں، ان کی روشنی میں ان کی نگاہ دور تک چلی گئی تو تعیین جو ہے مراقبات کی وہ بہرحال اس شیخ سے کروانا ہی ضروری ہوگا۔ وہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ کس کو کہاں تک مراقبات ہیں۔ ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے اور نسبت ویسیہ میں یہ قوت ہے، یہ واحد نسبت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تقسیم ہوتی ہے۔ باقی تمام نسبتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے تقسیم ہوتی ہیں۔ اس میں بھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تو کوئی سلسلہ نہیں چلا، سارے سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے چلتے ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ ان حضرات میں کوئی کمی تھی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں نہیں تھی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو برکات شیخین نے یا ابو بکر صدیق فاروق اعظم نے یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سے حاصل کیں وہ ایسے ہی تھیں جیسے سیدنا صدیق اکبر نے حاصل کیں، تو ساری کی ساری فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی، ساری کی ساری حضرت عثمان کو حاصل تھی، ساری کی ساری
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حاصل تھی۔ آگے جب بات چلی تو پھر وہ معیار نہ رہا کہ سب کو یکساں قوت نصیب ہو، تو کمی بیشی آنے لگی، کسی نے زیادہ حاصل کیا، کسی نے اس سے کم حاصل کیا، لہٰذا وہاں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سلاسل کی ابتدا ہو گئی۔ اس سب کے باوجود جو فضیلت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، وہ مسلمہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ذات سے تمام لوگوں کو جو میری ذات سے وابستہ ہوئے بے پناہ نعمتیں نصیب ہوئیں، بے پناہ فیض تقسیم ہوا، بے پناہ مدارج ملے، لیکن ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسا ہے کہ جس کے سینے میں نے اپنے سینے سے وہ کچھ انڈیل دیا جو دوسرا کوئی نہیں پا سکتا۔ یہ آپ کی انفرادیت ہے۔ اسی طرح دنیا سے پردہ فرماتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ بیماری کی حالت میں مسجد نبوی میں دیا تو فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر اس شخص کا احسان چکا دیا ہے جس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اس دنیا میں جس شخص نے بھی میرے ساتھ بھلائی کی ہے میں نے اس کا احسان چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے کہ اس کی قربانیاں اتنی ہیں کہ ان کا بدلہ میرا رب کریم ہی روز حشر عطا فرمائے گا۔ یہ دونوں حدیثیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ جو کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حاصل کیا اس میں ان کی حیثیت انفرادی ہے، پوری امت میں کوئی ان کی مثال نہیں، نہ اس امت میں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری انسانیت ہے۔ جو پہلے امتیں گزر گئیں اپنے نبیوں کے واسطے سے وہ بھی حضور کی امتیں ہیں، کیونکہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ پہلی اور پچھلی ساری امتوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات انفرادی اوصاف کی حامل ہے، اور خود قرآن کریم نے بھی اس پہ دلالت فرمائی ہے کہ جب حضور غار ثور میں جلوہ افروز تھے اور اہل مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے دروازے تک پہنچ گئے تو حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے تھے، اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے مشرکین مکہ کے اور ان کے اونٹوں کے ٹانگیں اور پاؤں گھٹنوں سے نیچے نظر آ رہے تھے، غار کے سامنے جو پھر رہے تھے، تو مجھے بہت فکر ہوا۔ تو حضور نبی کریم کا ارشاد قرآن کریم نے نقل فرمایا، لا تحزن، آپ رنج نہ کریں، حزن نہ کریں۔ حزن کا مفہوم یہ ہے، یار لوگوں نے یہاں بھی اعتراض کیا ہے کہ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اپنی جان کے خوف سے ڈر گئے تھے تو حضور نے حوصلہ دیا کہ لا تحزن، لیکن اپنی جان کا خوف ہو اور چیز ہوتا ہے، اور حزن قرآن نے کسی اور مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی حد تک پیار تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور اللہ کریم نے جدائی ڈال دی، اور بھائی اور آپ کے بیٹے جو تھے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ اس جدائی کا سبب بن گئے، اور جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو گم ہی ہو گئے، انہیں تو نہیں پتہ کہ ان سے کے ساتھ کیا بیتی، وہ کہاں چلے گئے۔ انہیں ایک بات کا یقین تھا کہ جہاں بھی ہیں سلامت ہیں، چونکہ انہوں نے خواب بیان کیا تھا، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر دی تھی کہ اللہ تمہیں بہت مرتبہ دے گا، تو انہیں پتہ تھا کہ وہ ہیں تو موجود تو ہیں، زندہ تو ہیں، لیکن کہاں ہیں اب یہ اللہ ہی جانے۔ تو اس جدائی کا جو دکھ تھا اسے قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، محبوب اور یوسف کی جدائی کے دکھ میں رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یہاں حزن بیٹے اور محبوب بیٹے کو دکھ پہنچنے کے غم کو حزن کہا گیا ہے۔ عموماً تو حزن کا ترجمہ دکھ یا غم کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ آیہ کریمہ حزن کے لفظ کی تعیین فرما دیتی ہے کہ کسی بھی محبوب ہستی کا دکھ اور اسے ایذا پہنچنے کا رنج یا اس سے جدائی کا رنج جو ہے اسے قرآن کریم نے حزن کہا ہے۔ وَبْيَضَّتْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف علیہ السلام کی جدائی کے رنج میں آپ کی آنکھیں سفید، اور یہ اللہ کریم کے اپنے معاملات ہیں کہ جب ملاقات کا وقت آیا یوسف علیہ السلام حکمران ہو گئے، مصر کے حاکم ہو گئے، بادشاہ ہو گئے، کہاں غلام بن کر بازاروں میں بکتے پھر رہے تھے اور کہاں اس ملک کے سلطان ہو گئے، اور بھائی وہاں پہنچے تو جب بھید کھلا تو انہوں نے کہا، بھائیوں سے کہا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد گرامی کی آنکھوں پہ پھیرو تو انشاءاللہ ان کی نظر درست ہو جائے گی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے استعمال شدہ چیزیں اور تبرکات بھی شفا کی حامل ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں چونکہ عادت ہے افراط و تفریط کی، کچھ لوگوں نے انہیں اتنا مؤثر سمجھ لیا کہ شرک کی حد تک چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے اتنا انہیں بے اثر سمجھا کہ بالکل تردید ہی کر دی۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ وہ وجود بابرکت ہوتے ہیں، تجلیات باری کے حامل ہوتے ہیں، اور ان وجودوں سے جوتا، کپڑا، جانور جو چیز مس کرتی ہے اس میں برکات اللہ کریم پیدا فرما دیتے ہیں اور ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور جب وہ قاصد قمیض لے کر مصر سے نکلا تو انہوں نے کنعان میں کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں یا بوڑھا ہو کر تو ایسے باتیں کر رہا ہوں بے معنی اور مومل، تو انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، تو بیٹوں نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ بات جو یوسف علیہ السلام کی آپ کے دل میں کھپ گئی ہے آپ اسی میں گرفتار ہیں۔ قالوا انک لفی ضلالک القدیم، آپ اسی پرانی بات میں پھنسے ہوئے ہیں، بس وہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی، کہاں سے یوسف کی خوشبو آئے گی۔ تو پھر جب وہ قاصد پہنچا اور اس نے قمیض مبارک آپ کے چشمہ مبارک پہ پھیری تو حضور آپ کی آنکھیں بینا ہو گئیں، اللہ نے بینائی لوٹا دی۔ تو یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ ز مصرش بوئے پہ راہن شمیدی، چرا در چاہے کنانش ندی، کسے پرسید آن گم کردہ فرزن، کہ اے روشن گوہر پیرے خرد من، ز مصرش بوئے پہ راہن شمیدی، چرادر چاہے کنانش ندیدی۔ کسی نے اللہ کے اس نبی سے جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، کسے پرسید آن گم کردہ فرزن، اس پر یہ سوال کیا کہ اے روشن گوہر پیرے خرد مند، کہ تو اللہ کا نبی ہے اور تو ہیرے کی طرح روشن دل رکھتا ہے اور تو عقل مند بزرگ ہے، روشن گوہر پیر خرد مند، بہت دانا بزرگ ہے،
جیسے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، مصر سے پیراہن نکلا، آپ نے کنعان میں خوشبو پالی، چرادر چاہے کنعانش ندیدی، اور کنعانی کے ایک کنویں میں یوسف علیہ السلام پڑے رہے تو آپ کو خوشبو نہیں آئی، آپ کو مشاہدہ نہیں ہوا، آپ کو کشف نہیں ہوا؟ کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ کہاں مصر کہاں کنعان؟ تو جب بھائیوں نے کنعان کے کنویں میں پھینک دیا تھا تب آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا، اور آج مصر سے کرتا نکلا اور آپ کو خوشبو آ گئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ احوال ما برکے جہان است، بے گفتہ احوال ما برکے جہان است۔ تو کہنے لگے ہمارا حال اللہ کی بارگاہ سے ایسے ہوتا ہے جیسے بجلی چمکتی ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو ساری کائنات کو روشن کر دیتی، دمے پیدا دمے دیگر نہان است۔ ہمارا حال بجلی کی چمک کی طرح ہے، اللہ منکشف کر دے تو ساری کائنات کھول کر رکھ دے۔ اب بجلی چمکتی ہے تو سارا روئے زمین روشن ہو جاتا ہے، رات کو بھی چمکے تو، اور گم ہوتی ہے تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی روشنی تھی وہ بھی چلی گئی، آنکھیں چندی آ جاتی۔ کبھی وہ ہر چیز واشگاف کھول کر رکھ دیتا ہے، دوسرے لمحے کچھ پتہ نہیں چلتا، دمے پیدا دمے دیگر نہانت، گہے بر تار میں اعلیٰ نشینے، ایک لمحہ آتا ہے کہ ہم عرش اولیٰ تک دیکھ رہے ہوتے، گہے بر پشت پائے خود نبینے، اور ایک لمحہ آتا ہے کہ اپنے پاؤں کی پشت جو ہر وقت سامنے رہتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی جو وہ دکھا دیتا ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو وہ نہیں دکھاتا وہ گم ہو جاتا۔ تو قدرت کاملہ تو اسی کے پاس ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں مشرکین مکہ کی پاؤں اور ٹانگیں دیکھ رہا تھا، اور دکھ یہ ہو رہا تھا انہیں کہ حضور کو ایذا پہنچائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، نہ مجھے کچھ ہوگا نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکیں گے۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معانا، اس نام میں دو ہستیاں شریک ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب کائنات پوری میں آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ معیت باری انبیاء کو ہر آن حاصل ہوتی ہے، لیکن معیت صفاتی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ، آپ نے فرمایا اللہ میرے بھائی کو بھی اگر تو نبوت سے سرفراز فرما کر میرے ساتھ کر دے، اشدد بھی ازری، میری وہ پشت بن جائے گا، میری طاقت بن جائے گا، میری پشت کی قوت بن جائے گا، اور ہوا افصح منی لسانہ، تو میری زبان میں تو لکنت ہے تو ان کی زبان میں بھی روانی ہے، بات بھی کریں گے، اور مجھے فرعون سے یہ خطرہ بھی ہے کہ وہ تو مجھے قتل کا مجرم سمجھتا ہے، بات سننے سے پہلے ہی نہ مجھے قتل کرا دے۔ فرمایا انی معاکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، اسمع و ارا، یعنی معیت صفاتی ہوگی، آگے صفات، انی معاکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ معیت اللہ کی طرف سے معیت دائمی ہے لیکن صفاتی ہے۔ اسی واقعہ میں جب آگے سمندر آ گیا، پیچھے لشکر فرعون آ رہا تھا اور گرد اڑ کر جا رہی تھی بادلوں تک، تو لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے۔ فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، راستہ بنا دے گا۔ یہاں اللہ استعمال نہیں کیا، معیت ذاتی نہیں ہے، ان معی ربی، رب صفاتی نام ہے، معیت موجود ہے لیکن صفاتی ہے۔
انبیاء کو ہر لحظہ معیت باری نصیب ہوتی ہے، معیت صفاتی ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کو معیت نصیب ہوتی ہے ہر لمحہ، لیکن یہاں صفت بندے کی ہوتی ہے اور اس پر معیت مرتب ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کی صفت بندے میں ہوگی، معیت باری نصیب ہوگی۔ ان اللہ مع المحسنین، اللہ ان کے ساتھ ہے جو خلوص دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہاں صفات بندے کی ہیں۔ انبیاء کو جو نعمت نبوت کی نصیب ہوتی ہے، چونکہ نبوت وہ نعمت ہے جو نصیب ہوتی ہے واپس لی نہیں جاتی، وہ بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ کوئی بندہ محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، مجاہدہ کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت وہ بھی ہوتی ہے، یعنی عطا کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور جسے اللہ نبی بناتا ہے اس سے نبوت واپس نہیں لیتا۔ ولایت کسبی بھی ہے، وابی بھی ہے، کہ مجاہدہ شرط ہے، اس میں سیکھنا شرط ہے، ثمرات وہ بھی ہیں اللہ کی طرف سے عطا ہو۔ لیکن یہاں ولایت میں صفات بندے کی ہیں، اگر وہ صفات اس میں قائم رہیں گی معیت باری اور ولایت نصیب رہے گی۔ اگر کوئی صابرین سے نکل، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اگر وہ صبر کا دامن چھوڑ دے تو معیت سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی ولایت حاصل بھی کی جا سکتی ہے اور لغزش پہ ضائع بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں بندے کی صفات مطلوب ہے۔ اگر اس میں وہ صفات رہیں گی، احسان رہے گا، خلوص قلب رہے گا، اطاعت کا وہ جذبہ جمع رہے گا تو ولایت نصیب رہے گی۔ اور اگر کسی لمحے وہ اطاعت الہی چھوڑ دیتا ہے، اس کے دل سے خلوص اٹھ جاتا ہے، تو وہ معیت ختم ہو جائے گی، ولایت ختم ہو جائے گی۔ تو دو اصول واضح ہوئے قرآن کریم سے کہ انبیاء کو ہر آن تمام نبیوں کو معیت باری حاصل رہتی ہے، لیکن معیت صفاتی ہوتی ہے۔ ہر ولی کو معیت باری اپنی حیثیت کے مطابق نصیب ہوتی ہے، لیکن اس کا انحصار ولی کی صفات پر اور انسان کے اوصاف پہ ہوتا ہے۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں نبیوں میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق۔ دو ہی طبقے ہوئے نا، ایک نبیوں کا ایک امتیوں کا۔ دونوں طبقوں میں ایک ایک ہستی ایسی ہے کہ نبیوں میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ کی معیت ذاتی حاصل ہے، ان کی ذوات کو نہ ادھر صفت ہے نہ ادھر صفت ہے۔ ان اللہ معانا، نہ نام میں کوئی صفت مذکور ہے، صرف دو فرد مذکور ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، ادھر بھی کوئی صفت نہیں۔ یعنی دو ہستیاں ایسی ہیں کہ ایک سلطان الانبیاء ہے اور دوسرا غیر انبیاء کا سلطان ہے۔ غیر انبیاء میں کوئی ثانی نہیں ابو بکر صدیق کا، نہ پہلی امتوں میں اور نہ اس میں اور نہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں، کہ کوئی فرد امتیوں میں ایسی نہیں ملتا جس کی ذات کو اللہ کی ذاتی معیت نصیب ہو۔ اور انبیاء میں یہ فخر انبیاء آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کی ذات کو اللہ کی معیت ذاتی نصیب ہے۔ اسی لیے غالباً مجھ سے بھی آپ ہر خطبے میں سنتے ہوں گے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد ساری بشریت میں افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق ہے، پہلی امتوں میں بھی سنا۔ تو وہ نسبت جو ذاتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئی، اس کی مثال کائنات میں دوسری کوئی نہیں۔ یہ جو نسبت اویسیہ ہے، یہ وہ برکات ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چلتی ہیں، اور اس میں بے پناہ قوت۔ یہی وجہ ہے کہ اول ما آخر ہر منتہی، آخر ما جیب تمنا تہی، کہ جہاں صوفیوں نے کہا جی ہم نے
سلوک مکمل کر لیا، جسے فنا بقا حاصل ہو گئی، اس نے یہ سمجھا کہ میں نے سلوک مکمل کر لیا۔ اور ویسی کہتے ہیں اول ما آخر ہر منتہی، جہاں لوگوں نے انتہا سمجھی ہم وہاں سے ابتدا کرتے ہیں، اور ہمارے پاس فنا بقا جو ہے یہ ابجد ہے تصوف کی، الف بے جیم دال ہے۔ جس طرح بچے کو پہلا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، ہم اس طرح بندے کو فنا بقا، اول ما ہماری ابتدا دوسروں کی انتہا ہے، اور ہماری انتہا آخر ما جیب تمنات ہے، ہماری انتہا یہ ہے کہ بندے کے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا، اسے اتنا ملتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب اور کیا مانگوں۔ قرآن کریم میں جو ایک ہے وصف اہل جنت کا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوگا، ورضی عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ سے ناراض کب تھے کہ راضی ہو جائیں گے، اس سے کیا مفہوم ہے؟ اللہ کا راضی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، تو یہ تو اللہ کے طالب تھے، زندگی اللہ کی رضا کے لیے تجدی، ساری عمر راتیں جائے نماز پہ گزار دیں، دن بھر مجاہدے کیے، جہاد کیے، جانیں دیں، تو یہ تو اللہ سے راضی تھے۔ فرمایا نہیں، رضو عنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں اتنی نعمتیں دے گا کہ وہ کہیں گے یا اللہ کچھ سمجھ نہیں آتا، اس کے علاوہ ہم کیا مانگیں، ہم راضی ہیں یا اللہ، بس ہمارے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اور کیا مانگیں، اتنا دے دیا تو انہیں کہ اب یہ سمجھ نہیں آتا اور کیا مانگیں۔ تو یہی اویسیین نے کہا ہے کہ اول ما آخر ہر منتہی، ہماری ابتدا جہاں دوسروں کی انتہا ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور آخر ما جیب تمنات، اور ہماری انتہا یہ ہے کہ مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ تو اس میں یہ قوت ہے کہ شیخ کی ایک مجلس 7 لطائف کرا دیتی ہے، جبکہ دوسرے سلاسل میں کہیں 14 سال لگتے ہیں، کہیں 7 لگتے ہیں، کہیں 5 لگتے ہیں، کہیں 4 سال لطائف پہ لگتے ہیں۔ ایک محفل مراقبات ثلاثہ کرا دیتی ہے، جبکہ مراقبات ثلاثہ میں لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی۔ تو عین ممکن ہے کہ شیخ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں یا آپ مراقبت، یہ واحد قوت ہے کہ جس میں آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو توجہ نصیب ہوتی رہتی ہے، اور اگر بندہ مجاہدہ کرے تو وہ برکات وصول کرتا رہتا ہے۔ باقی تمام سلاسل میں شیخ سے جدا رہے، 10 سال رہے، وہیں ہوگا جہاں تک شیخ نے مراقبات کرا دیے، پھر واپس آئے گا، پاس بٹھا کر اگلا مراقبہ کرائیں گے تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قلب منور سے چلتی ہے، اور اس میں وہ قوت ہے کہ طالب کو نسبت نصیب ہو جائے، اور بالخصوص اگر وہ عرشی منازل میں داخل ہو جائے تو پھر تو جہاں چلا جائے روئے زمین پر جب بھی توجہ کرے گا برکات نصیب ہوں گی، ترقی مسلسل ہوتی رہے گی۔ اور اس میں بالکل یہ امکان ہوتا ہے کہ سیر نظری حاصل ہو جائے، جیسے جس کا میں نے ذکر کیا ساتھی کا کہ اس نے خط لکھا اور بھوکتا پھرتا ابھی ہے، لیکن اب تو شاید نمازوں سے بھی گیا ہے، تو اسے یہ غلطی لگ گئی تھی کہ میرے منازل حضرت سے بھی آگے چلے گئے۔ تو اگر کسی کو یہ سیر نظری نصیب ہوتی ہے تو یہ اللہ کا شکر کرے، اللہ نے ایک قوت دے دی، لیکن اپنی حیثیت کو بھولے نہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ جہاں تک نگاہ آ گئی ہے وہ سب کچھ میرا ہو گیا ہے۔ وہ کیا ایک وہ گانا ہوا کرتا تھا، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، اب بچے کو چاند نظر آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کھلونا ہے مجھے دے دو، تو وہ انوکھا لاڈلا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ کے ساتھ سیر نظری نصیب ہو سکتی ہے، مراقبات وہی ہوں گے جن کی تعیین شیخ نے فرما دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔
اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اجعل الأساكر المسلمين على كل شيء قدير وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلى وسلم رحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔